اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا، ہمیں آزاد ہوئے۔ اس عرصے میں جو حالات رہے ان میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے تھا، کہاں ہم نے غلطیاں کی، کہاں ہم چوکے، کہاں ہم کامیاب ہوئے، یہ تمام باتیں ہمارے لیے ایک اہم ماضی ہے۔ آج ہمارے بیچ صرف اس ملک کی ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت کی مالک ایک معتبر اور مشہور ہستی ہمارے بیچ ہے، الحاج مولانا حضرت عبد الکریم پاریکھ صاحب۔ مختصراً یہ کہتا چلوں آپ کے تعلق سے کہ سب سے بڑی خدمت تو آپ نے یہ انجام دی ہے کہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ نہایت ہی سلیس اور سادہ اردو میں کیا ہے، جو تشریح القرآن کے نام سے مقبول عام ہوا۔ اسی طرح آپ کے ایک اور تصنیف لغت القرآن، جو کہ قرآنی عربی سیکھنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوئی۔ آپ کئی اہم اداروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی اور اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم آپ کی ناقدانہ اور ماہرانہ رائے جاننے کے لیے ہم اور آپ کے ذریعہ خیالات سے واقف ہونے کا فیض اٹھائیں۔ آپ کے تقریر کا عنوان ہے موجودہ حالات میں ہندوستانی مسلمانوں کا کردار۔ الحمدللہ الذی جعل لکل شیء سببا وانزل علی عبدہ کتابا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک رسولک النبی الامی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بزرگان محترم اور نوجوان ساتھیوں اور خواتین، سب کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا گلشن آباد رکھے، آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے، اللہ آپ سے راضی ہو، دنیا میں بھی اللہ کے مقبول اور کامیاب بندوں میں آپ کا شمار ہو اور آخرت میں بھی آپ اللہ کی رضا کے مستحق ہوں۔ اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ میرے بارے میں جو کچھ کہا گیا میں اس کا مستحق نہیں ہوں، البتہ یہ کہ اللہ اپنے کسی حقیر بندے سے کام لے لے تو یہ محض اس کی فضیلت ہے اور اسی کی شان ہے، نہ ہماری کوئی ہستی ہے نہ کوئی حیثیت ہے۔ حضرت سلیمان کی زبان میں کہتا ہوں کہ ان کو جو کچھ اللہ نے دیا شاید کسی اور بندے کو دیا ہو، بڑی بڑی نعمتیں دی، نبوت دی، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ باپ بھی نبی، باپ کو زبور عطا فرمائی، وآتیناہم ملکا عظیما، بڑی شاہانہ سلطنت عطا فرمائی، اور خود حضرت نے دعا بھی کی تھی اپنے لیے، معلوم ہوا کہ اب اولاد سے میری سلطنت نہیں چلے گی، تو پھر دعا ایسی کی کہ شاید کسی نے کی ہو کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اللہ پھر اب مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کے شان بھی نہ ہو۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اور پھر دیا اللہ نے، سمندروں پر قابو دیا، لوہے پر قابو دیا، تانبے اور پیتل کی بھٹیاں وادی جناتوں کو قابو میں کیا، زنجیروں میں باندھ کے مار کے ان کا حلیہ ٹائٹ کر دیا، شیاطین کو بھی جکڑ لیا، پرندوں کے اوپر بھی حکومت کی، ہوائی تخت بھی۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 5000 سال پہلے کی جو بات ہو اس میں اس شخص کو دیا ہوگا تو اس نے آپے سے باہر ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات ایسی تھی کہ حضرت سلیمان کو سنبھالنا مشکل پڑ سکتا تھا اپنے آپ کو، وہ یہ تھا کہ ھذا عطاؤنا فامنن وامسک بغیر حساب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا لو سلیمان، یہ ہماری عطا اور بخشش ہے، کسی پر احسان کرو یا مت کرو، ہم تمہارا حساب بھی نہیں لیں گے۔ یہ جس بندے کو کہہ دے تو وہ آپے میں رہے گا،
لیکن سمجھ گئے وہ کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، اس لیے انہوں نے دعا کی کہ رب اغفر لی، پروردگارہ مجھے معاف کر دے اور میری بھول چوک اور خطاؤں سے درگزر فرما، اور اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، مجھے توفیق دے جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں میں اس کا شکر گزار آخر وقت تک بنا رہوں، اور الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اتنے مومن بندے ہوتے ہوئے انہیں چھوڑ کر ہمارا انتخاب کیا، تو ہماری کیا فضیلت ہے، یہ محض اس کی شان کریمی ہے۔ عنوان میں مجھے انہوں نے دیا کہ موجودہ حالات میں ہندوستانی مسلمانوں کا اس ملک میں کیا رول ہونا چاہیے، اس لیے بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ ہم نے اس عنوان پر بات کرنی ہے۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں تو ہی انسان کا پیدا کرنے والا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن بھی تو نے اتارا، زبان بھی ہونٹ بھی تو نے دیے، اور علم تو ہی دے سکتا اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ اس پر اللہ کی کبریائی اور اس کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے ہدیے کے بعد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اس ملک میں آپ تھے نہیں، چھوٹے سے قافلے آپ کے باہر سے آئے تھے۔ یہ بڑا پراچین ملک ہے، سنسکرتی کے لحاظ سے بھی اور قدامت کے لحاظ سے بھی۔ یہاں انبیاء اور مرسلین آئے ہوں گے اس کا کوئی پتہ ہمیں چل نہیں سکا۔ البتہ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں بولے کل امت الرسول، ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجا، یہاں کوئی رسول نہیں آیا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ہر بستی کا ایک ایک رسول کھڑا کر دیتے، لیکن ایسا ہم نے نہیں کیا۔ تاہم اتنا ضرور کیا کہ ام من قریۃ الا خلا فیہا نذیر، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں سے نذیر کا یعنی اللہ کے نام نوٹس جاری کرنے والے کا گزر نہ ہوا ہوگا، ایسا نہیں۔ اب یہ کہ نزول قرآن کے پہلے اس بستی کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ مثلا یہ بمبئی آپ لے لیجیے، بڑا قدیم شہر نہیں ہے، ایمان والوں کے قافلے، صحابیوں کے صحابی یعنی جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، ان کا ایک جتھا آیا تھا، 5 7 10 آدمی تھے ایک ٹوٹی پھوٹی کشتی میں، اور اس دھرتی پر انہوں نے اپنے مالک کے سامنے سر جھکایا۔ وہ دھرتی کی پوجا جو ہے اس کے انکاری تھے، وہ اللہ کے سوا کسی غیر کی بندگی سے ان کی فطرت ابا کرتی تھی، انکار کرتی تھی۔ انہوں نے اس ملک کا جائزہ لیا کہ یہاں کون رہتے ہیں، کیا رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں۔ کچھ ایک آدھ کشتی کوئی تھوڑی سی بڑی تھی، وہ یہاں مما دیوی نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جو مچھیارے جہاں 20-25 مچھیارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے۔ یہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا، تو ظاہر بات ہے کہ اس شہر کا اور گاؤں کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ جب گاؤں ہی نہیں تھا تو کسی رسول کے نبی کے آنے کی بشارت کے تو کوئی معنی نہیں ہوئے۔ اسی طرح ایک بڑی کشتی کالی کٹ کے کنارے آئی، وہ کچھ سائز میں بڑی تھی اور 40-50 آدمی ہوں گے۔ کل تخمینہ ملا کر کے میں نے شنکراچار سے بات کرتے وقت بات کہی تھی، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ 165 سے زیادہ آدمی نہیں آئے۔ 165 آدمیوں میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے ملک کی تہذیب و تمدن اور اس کی وچار دھارا اور اس کا عقیدہ اور اس کے سوچنے کے طریقے کو بدل ڈالے۔ لیکن یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا فیض تھا کہ وہ برابر کامیاب ہوئے۔ بادشاہ ہوئے نہیں ہوئے میں اس جھگڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن جو داعیان حق تھے، جن کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، سلطنتوں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا، ملے گی تو کریں گے، نہیں ملے گی تو فرضیات میں سے تو ہے نہیں، وہ ہم سے سنبھلے گی تو سنبھالیں گے، نہیں سنبھلیں گے تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اس کو۔ ہماری زبان اور ہمارے پاس میں اللہ کی دعوت ہے اور اللہ کی نصرت ہے، تو پھر بغیر سلطنت کے کیا، بغیر وسائل کے بھی ہم اپنا کام کر لیں گے، اور انہوں نے الحمدللہ کیا۔ آپ انہی داعیان حق کی اولاد ہیں، اور اسے قبول کیجئے کہ یہاں کا ہندو جنتنتر جو تھا، آبادی تھی، اس کے ہم پتر ہیں۔ تو آج کی تقریر میں کوئی دھواں دھار تقریر اور دھارا پرواہ پروچن نہیں کروں گا میں، کیونکہ آپ نے عنوان ہی ایسا دیا کہ موجودہ حالات میں ہندوستانی مسلمانوں کا اس ملک میں رول کیا ہونا چاہیے۔ تو خاندان والی بات ہوئی نہیں ہے، جلسے جلوس کی تو بات نہیں ہوئی۔ وہ اس خاندان کو رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، یہ کیسے رہ سکتا ہے عزت اور سرفرازی کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ۔ بات کچھ ایسی ہو رہی تھی کہ انہوں نے ایک شنگیری کے مہاراج سے ملنے کے لیے مجھ سے کہا۔ وہ ان کی انبن بڑی چلی آ رہی تھی آپس میں، جیسے ہمارے یہاں علماء کی انبن ہوتی ہے نا، تو وہ کچھ دودھ کے دھلے ہوئے تھوڑے ہی ہیں، 2-2 ہزار سال سے ان کی انبن تھی۔
تو پرائم منسٹر نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ شنگیری کے مہاراج سے مل لینا آپ نے. میری ملاقات ان سے نہیں تھی، بلکہ نام وام سنا ہو تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں اس ہندو فلسفی کو اور اس فن کو اور زبان کو جانتا ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے. میں جب گیا تو ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ان کے ساتھ، نیم برہنا. تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب یہاں بیٹھے کہاں اور بات کس سے کریں، لیکن ان کے یہاں پر نظر پڑی تو انہوں نے ہال خالی کرایا اور مجھے بلایا. میرے ساتھ ایک ساتھی بھی تھے آپ کے پونا کے، یعنی چشتی صاحب، جس کو سنا بھی ہوگا آپ نے. ہم جب گئے تو ہم نے ابھیوادن کیا ان کو، لیکن کوئی سلام کا جواب نہیں دیا، کچھ نہیں. کہنے لگے آپ ہی عبد الکریم پارک ہیں؟ بولے. میں نے کہا جی ہاں. کیا بات کرتا ہے؟ کون سا قرآن پڑھتا ہے؟ قتل کرتا ہے لوگوں کو. کلمہ پڑھے گا تو زندہ چھوڑے گا، نہیں تو کاٹ ڈالے گا. یہ تمہارا مذہب ہے؟ اور ایسا بولنے لگے کہ مجھے ایسا لگا کہ اللہ میری مدد فرما، اس کو قابو میں کیسے کر سکتے ہیں. یہ ذہن ہے ان کا جو گدی نشین ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے. تو میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کر رہا تھا ان کو برابر، اور اللہ کی مدد میں مانگنے میں مشغول تھا. ہوتے ہوتے ذرا سا ان کے منہ میں سے تھوڑی آواز دھیمی پڑی. تو میں نے کہا مہاراج کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ تو بولے میرا نام لیا. کہنے گئے ان سے. میں نے کہا نہیں، آپ اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کا پتر ہوں. میرے پہ کس نے تلوار چلائی ایمان قبول کرنے کے لیے، اور کس نے بلاد دھرم پریورتن کیا؟ تو ان کا چہرہ ہی پھک ہو گیا ایک دم. میں کسی کو کہوں کہ ابا جان میں تو آپ کا بیٹا ہوں. پھر مجھے لگا کہ میرے قابو میں آئے تو میں نے دھیرے سے ان سے کہا کہ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں. میں نے کہا بڑی مشکل یہ ہے کہ کس طرح بات ہو. پھر جس کتاب نے یہ کہا ہو کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. دنیا کے انسانوں اس بات کو سن لو، قرآن مجید میں سن لو نہ سنیو. پہلے بھی ہم نے ہر زمانے کے اندر یہ بات کہی تھی. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے موقع پر اس کو آخری طور پر دہراتے ہیں. انسانیت و مانوتا اس کو سن لے کہ جس کسی نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا. انسان کی اتنی عزت ہے. جس کتاب نے یہ کہا ہو کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. دنیا کے انسانوں اس بات کو سن لو، قرآن مجید میں سن لو نہ سنیو. پہلے بھی ہم نے ہر زمانے کے اندر یہ بات کہی تھی. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے موقع پر اس کو آخری طور پر دہراتے ہیں. انسانیت و مانوتا اس کو سن لے کہ جس کسی نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا. انسان کی اتنی عزت ہے. اس نے کہا بلاد دھرم پریورتن، اس نے کہا نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے ایمان کو قبول کرے، جس کا جی چاہے کوئی راستہ اختیار. انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزادی دے کر امتحان کی منزل میں ڈالا ہے، اور اسی بات کو اس نے اپنی زبان میں یہ کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو ہم نے وجود کا جامہ پہنا کر الجھن میں ڈالا ہے، اور امتحان کے ککش میں اس کو کمرے میں آزادی دے دی ہے. پرچہ بھر لے. وہ پرچہ بھرنے میں ہتھیار چلانے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا حق ہے ہم کو؟ وہ مہاراج تھوڑے ٹھنڈے پڑے. وہ تھوڑے ٹھنڈے پڑے. جب میں نے کہا کہ ایک بہت عامیانہ بات ہے، شاید آپ کو پسند نہ آئے، لیکن یہ کہی میں نے کہ کوئی لڑکا بھاگ جاتا ہے تو ماں باپ اخبار میں دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا لڑکا چلا گیا ہے، کوئی ملے تو ہم 50,000 روپیہ اس کو انعام دیں گے. اور لڑکے کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی تم کو کچھ نہیں کہے گا اور تمہاری ماں رو رہی ہے. ایسا آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا. میں دیکھتے رہتا ہوں، مراٹھی، ہندی میں، انگریزی میں آتے رہتے ہیں. میں نے کہا مہاراج آپ نے کبھی پیپر میں دیا 50,000 تو کیا 5 پیسے بھی انعام کا اعلان کیا کہ آپ نے کہ عبد الکریم بھاگ گیا ہے مذہب چھوڑ کر کے اور دوسرا مذہب اختیار کیا؟ تو کبھی آپ نے پوچھا؟ دھنیہ دھنیہ کر کے انہوں نے ہاتھ پر. مجھے لگا کہ قابو میں وہ آئے. میں نے انہیں قرآن شریف پڑھنے کے لیے دیا ہندی کا. اس وقت میرا اپنا ترجمہ نہیں ہوا تھا. اسی چیز نے مجھے مجبور کیا کہ سادہ ہندی زبان میں ترجمہ کرنا چاہیے جس سے اگلا سمجھ سکے. آپ بہت بڑے عالم ہو لیکن اگلا آپ کی بات کو سمجھتا نہیں ہے تو فائدہ کیا؟ آپ کے بڑے ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں. قرآن نے کہا کہ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بات ایسی کرو کہ ان کے جی پر اثر ڈالے. قبول کرنا نہیں کرنا پھر یہ اس کی مرضی ہے اور ہماری مشیت ہے. ہم اور نپٹ لیں گے. ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دے میرا اور اس شخص کا معاملہ کہ میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اس کو، اور اکیلا میں نپٹ لوں گا. اور نپٹنے کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تمہاری ضرورت اس لیے پڑی کہ علیک البلاغ وعلینا الحساب. تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس بات کو پہنچا دو، ان تک حساب لینا میرا کام. اس سے مختصر کی تمہید کے بعد یہ عرض کرتا ہوں، یہ بیچ میں برسبیل تذکرہ بات آ گئی
جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ آپ ہی کا عنوان ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کا کردار اور کریکٹر اور کیا رول ہونا چاہیے موجودہ حالات میں. حالات تو بدلتے رہتے ہیں نا. قرآن مجید نے کہا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام لوگوں کے درمیان میں بدلتے رہتے ہیں. کبھی سختی ہے، نرمی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کبھی مال ہے، دولت ہے، بھوکمری ہے، کبھی امتحان ہے، کبھی کہیں دار و رسن ہے، کہیں سزائے موت بھی ہے، کہیں پیسے ہی پیسے ہیں، کبھی کرسیاں ہیں اور حاکمیت بھی دی، اور کہیں اٹھا کر کے رستے پر چلتا بھی کر دیا. میں آپ سے دل کو دکھانے والی ایک بات کہنے پہ مجبور ہوں. 1200 برس سلطنت کی ہے آپ نے، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. 1200 سال. اور اس قرآن مجید سے جس کو ایک ایک انسانوں تک پہنچانا آپ پر واجب لازم نہیں بلکہ فرض تھا، آپ ناکام ہوئے اس کو پہنچانے. یہ تو اسلام کی اتنی بڑی تعداد ہے، یہ ان بزرگوں کی کوششوں کی وجہ سے یا اللہ کے کسی فیصلے کے تحت ہو گئی. لیکن موجودہ دور کے اندر اب ہم پچھلے جو اپنے معاملات ہیں اس پر جرح نہ کرتے ہوئے کہ موجودہ حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس میں 2-3 باتیں دھیان میں رکھنے کی. اس ملک میں ساری دنیا کے مذاہب کے ڈیرے پڑے ہوئے ہیں. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں، چاہے وہ آسمانی ہو یا غیر آسمانی ہو، یا لوگوں کا بنایا ہوا ہو، یا تازہ دم ہو یا پرانا کھوکھلا ہو گیا ہو. اللہ نے بھیجا ہو اور لوگ اس کو بھلا بیٹھے ہوں. کتاب آئی ہو اور کتاب کا نام بھی بھول گئے. پیغمبر آئے، پیغمبر کا بھی پتہ نہیں. پیغمبر خدا بنا لیا گیا ہو تو بات بگڑ گئی نا انسانیت کی. اس بگڑے ہوئے ماحول میں موجودہ سیاسی دور میں ہم گزر رہے ہیں، اور 150 کے اوپر سلطنتیں آپ کی زمین پر اور بھی ہیں. میری بات کو کسی واعظ اور جوشیلا مجاہدانہ بات کرنے والا اس طرح نہ سنیے. قرآن مجید کا ایک طالب علم اپنا سبق دہراتا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کرنے کے حالات جو تھے وہ الگ تھے، داؤد و سلیمان کے لیے الگ تھے. مسیح ابن مریم کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی نزول قرآن کے 600 برس پہلے، وہ حالات دوسرے تھے. وہ کہیں بیٹھ کے کام ہی نہیں کر سکتے تھے. آپ کہیں بیٹھ کے کام ہی نہیں کر سکتے تھے، کہیں دفتر نہیں لگا سکتے تھے، کوئی سلطنت قائم نہیں. چلتے پھرتے انہوں نے پچھلی آسمانی کتابوں کے حوالے دیے. انجیل جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی اس کو بیان کرتے رہتے. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. انجیل جس میں ہم نے رحمت اور کرونا اور دیا بھر دی تھی، بندگی کے طریقے بتائے تھے، لیکن انجیل والوں نے انجیل کو لے کر اس کو کچھ کا کچھ کر دیا. انہوں نے گوشہ گیری اور سنیاس اور ترک دنیا اور فقیری اور یہ اختیار کی، اور دین جو ہے وہ پھر راکھ کے ڈھیر میں آ گیا. لیکن 2 باتیں رہ گئی، اس کے اوپر راکھ کا کوئی اثر نہیں ہونا پڑا. ایک بات اس میں یہ تھی کہ پرانی آسمانی کتابوں کا مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے تورات اور دوسری کتابیں آئی ہے اس کو میں بے نقاب کروں گا. اور دوسرا ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اللہم صلی علی محمد، میرے بعد ایک آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. ان کی بشارت دینے کے لیے یہ 2 باتیں دب نہیں سکی. لیکن ان کی بھی شخصیت کو، ان کی والدہ کو خدا کی بیوی قرار دیا، ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ایک کے 3 بنائے انہوں نے. قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، 3 مت کہو. تو مجھے بتائیے اب دنیا کہاں جائے گی؟ یہ تو اس وقت توحید کی بات دنیا میں ہو رہی ہے، ایکیشورآباد کی بات ہو رہی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ستارے، سیارے، ان کی چالیں، زمین اور اس کی گردش، ہوا اور پانی اور بادل اور انسان کی پیدائش اور موت، اور رات اور دن کا آنا جانا، اور چاند اور سورج کی پریکرما، اور اس کی دوری اور اس کے کیسے ایسے فلاں اور سمندر، اور یہ وہ سب ہو ہی رہا ہے. یعنی انسان ایسی کھوج میں پڑ گیا. اب وہ مذہب چل نہیں سکے گا جس کے اندر آڈمبر ہو، رسمیں ہوں، وہ چل نہیں سکے گا. یہ دور آ گیا. 500 برس پہلے وہ چل سکتے تھے، اس لیے انسان کی عقل اتنی نہیں تھی. مثلا ایک ہلکی سی مثال دیتا ہوں کہ مصر والے آج تو ہمارے ہی ہیں، لیکن ایک زمانے میں وہ کچھ دوسرے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ زمین جو ہے وہ کھیکڑے کی پشت پر ہے، اور کھیکڑا ذرا سا یوں یوں کرتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں بھی یہ عقیدہ تھا اسی طرح کا کہ 4 پائے کے سینگ کے اوپر ہے، اور ذرا سا وہ سینگ ہلاتا ہے تو دھرتی کمپ ہوتا ہے. وہ قرآن آیا، اس نے ادھیڑ دیا دونوں کو نہیں، بیسیوں کو ادھیڑ دیا. اس نے کہا کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا. امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو جائے قرار پر؟ یہ چکر مارتی ہوئی اپنے مدار پر اور محور پر یہ دھرتی گھومتی ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید نے وہ بات کہی جو کوئی نہیں کہہ سکتا. آج یہ بھی نہیں پہنچے ہیں. بس سمائے ذاتی رج فرمایا،
اس آسمان کو بطور شہادت اور قسم کے ہم پیش کرتے ہیں جو چکر مارتے رہتا ہے. حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ ہے 250 سال پہلے. تو معلوم ہوتا ہے کہ آسمان میں بھی ٹھہراؤ نہیں. تو جس کتاب نے عقیدوں کو بدل ڈالا اور اس کو کھرچ ڈالا ہو، آپ اس کے وارث تھے، اور اسی کتاب کی وراثت میں یہاں کی سلطنت اللہ نے دی تھی. آپ کوئی قوم نہیں تھے. اس لیے موجودہ دور میں اپنی اس حیثیت کو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی آپ کی حیثیت ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ کھڑے کیے گئے. اگر آپ کو قانون الہی معلوم نہ ہو، خاص طور پر وہ کتاب جس میں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ کتاب ہم نے تمہارے لیے نازل فرمائی، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، اس کو ڈھونڈا کیوں نہیں آپ نے؟ اور اس کے جاننے کے اندر کوتاہی کیسی؟ ماننے میں کوتاہی نہیں کی، ایمان میں بھی الحمدللہ کوتاہی نہیں کی، ادب میں اور تعظیم میں بھی کوتاہی نہیں کی، پڑھنے میں بھی کوتاہی نہیں کی. لیکن مانا میں آپ کو شیطان نے چکر میں ڈال دیا کہ سب کچھ کیجو لیکن اس کا مطلب مت سمجھو، اس لیے کہ مطلب اگر سمجھ گیا تو شیطان کی ساری تھیوری جو ہے وہ بسمیبوت ہو جائے گا. اس نے بھی اپنا کھیل کھیلا. اب میں اس دور کے اندر آتا ہوں کہ 47 کا آپ میں سے بھی جو عمر کے اعتبار سے بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، جوانی کا عالم تھا میرا 47 میں. اس وقت آپ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے. 47 ابھی ہے ہمارے سامنے کی بات اس ملک میں، اور قرآن کو اترے ہوئے 1400 برس ہوتے ہیں، لیکن اس کی تصویر قرآن نے وہاں بھی بتا دی. یہ قرآن کا کمال ہے. اس نے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی اس نعمت کو بھولنا مت جو زمین میں تم کمزور پڑ گئے تھے. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں ڈر پڑ گیا تھا کہ لوگ تمہیں نوچ ناچ کے ٹکا بوٹی تمہاری اڑا دیں گے. فَآوَاكُمْ، تمہارے قدم جمائے اور تم کو پھسلنے نہیں دیا، اور رَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق بھی تم کو دیا. تم اس آیت کو کیسے بھول سکتے ہو؟ قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے کی عادت ڈالیں تو آپ ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کی حقیقت ہی یہی دور نہیں، پچھلے ادوار بھی آپ کے سامنے ایسے گھومنے لگیں گے جیسے رات دن کا کرم ہمارے سامنے گھومتا.